5واں عمل ہے پیٹ کی حفاظت، تو اس کے بعد روزے کا فائدہ ہوگا۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھا لینا افطار میں کہ تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے، یا سحری میں اتنا زیادہ نہیں کھا لینا کہ فجر کو آنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے پاس ایسا ہے کہ افطار میں اور افطار کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ دن بھر جو بھوکے رکھے تھے اس سے 3 ٹائم اضافہ ہو جاتا ہمارا۔ ایک ٹائم چھٹا تو ایک ٹائم کا چھٹنے کا بدلہ اتنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ نہ مغرب کی نماز کو آتے نہ تراویح کو آنے کے واسطے تیاری ہوتی۔ تو یہ عمل نہیں ہونا ہمارا کھانا ایسے ہونا تاکہ ہم کو توانائی بھی مل جائے، قوت بھی مل جائے اور عبادت کے لیے ہم تیار ہو۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ افطار کرے، افطار کے بعد کھانا کھائے تو کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ بس بستر پر لیٹ گئے، اب اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ رمضان کا پہلا اور اہم ترین عمل وہ روزہ ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزہ صرف رمضان کی ایک عبادت نہیں ہے بلکہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جیسے اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ تو ان میں سے ایک اہم ترین ستون اور اسلام کی ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ مسلمانوں کے لیے سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کا مسلسل فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں جو بنیادی اور اصولی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں شروع سے ہر پیغمبر کے زمانے میں رہی ہے۔ بعد میں احکامات میں تفصیلات میں کچھ فرق ہوا، لیکن جو بنیادی عبادتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں اور ہر نبی کو ان تعلیمات سے عبادات سے نوازا ہے۔ تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈر کر اور اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ، زندگی کو بچا کر گزارنے والے بن جاؤ۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی انسان رمضان کے روزوں کے ذریعے اس کا مزاج، اس کی عادت، اس کے اطوار کو اس انداز میں بنایا جاتا ہے کہ وہ ہر کام میں یہ سوچنے والا بنے کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کس عمل میں چھپی ہوئی ہے، میں اس عمل کو کرنے والا بنوں۔ رمضان کے 30 روزے اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق رکھ لے گا تو پھر اس کے اندر یہ کیفیت اور اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے والا بنتا ہے۔
رمضان کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان دنیا میں بھیجا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے۔ چونکہ انسان رمضان کے علاوہ مہینوں میں جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ سے دور رہ کر گزارتا ہے، اعمال سے دور رہ کر گزارتا ہے، نبی کی سنتوں سے دور رہ کر گزارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک نیا ذوق پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا شوق پیدا کرنے کے لیے پھر ایک مہینے کی ترتیب سے مسلسل روزے رکھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ بغیر عذر کے کوئی رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے۔ اگر بغیر عذر کے کوئی رمضان کے ایک روزے کو بھی چھوڑے گا، وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بغیر عذر کے مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے یا مسافر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف روزہ چھوڑ رہا اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اور یہ سمجھ رہا کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا جسم کمزور ہو جائے گا، میں روزہ رکھوں گا تو میری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی۔ روزہ رکھیں گے تو سب سے زیادہ صحت مند انسان بنتا ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کا جسم درست ہوتا ہے، اور اندرونی جسم کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے نتیجے میں اس کو درست کرواتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ہمارے کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، مصروف رہنے والے، ایک بڑی مسلمانوں کی تعداد وہ ہے جو معمولی بہانے بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ رات میں اٹھنا نہیں ہوتا، روزہ چھوڑ دیں گے، دن میں ڈیوٹی رہتی، روزہ چھوڑ دیں گے، ہارڈ کام ہے ہمارا، روزہ چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کے ان تھوڑے تھوڑے معمولی کاموں کی وجہ سے اگر ہم روزے چھوڑ دیں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، تو جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ان اعمال کی کتنی قدر ہے، اور ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بڑے بڑے فیصلے انسانوں کے حق میں فرمانے والا ہے۔ آج ہماری زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے۔ انسان روزہ رکھے گا تو بھی رمضان گزرے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو بھی رمضان گزر جائے گا۔ جو روزہ رکھ کر رمضان کو گزاریں گے وہ اپنی زندگی کو بھی بنائیں گے، اپنے ایمان کو بھی بنائیں گے، اپنے اعمال کو بھی بنانے والے بنیں گے۔ اس لیے یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ یہ انسان کو ایک اختیار نہیں ہے کہ آپ چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو روزہ نہیں رکھو، تمہاری مرضی۔ یہ فریضہ، یہ ایسا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ لازم اور ضروری ہے۔ جیسے انسان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے قابل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور نماز چھوڑنے والا اور نماز کا چور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ چھوڑ دے تو وہ شریعت کے ایک حکم کو توڑنے والا اور روزوں کا چور شمار کیا جائے گا، روزہ چھوڑنے والا شمار کیا جائے گا۔ تو پہلا سب سے بڑا عمل رمضان کا جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور روزے کا جو فائدہ انسانوں کو ہوگا وہ تقوی انسانوں کی زندگی میں آئے گا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ بچ بچا کر زندگی گزارنا، اس بات کا اہتمام کرنا کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرنے والا نہ بنوں، اسی کا نام تقوی ہے۔ وہ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تاکہ ان سے جانے اور ان سے سوال کر کے معلوم کرے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے سوال جواب بھی کیا کرتے تھے، اور نبی کی جو باتیں معلوم تھی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچایا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقوی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک بات ان سے پوچھی۔ ان سے یہ پوچھا کہ کبھی آپ کا ایسے راستے سے جانا ہوا جو بالکل تنگ ہو، رستہ بالکل ٹائٹ چھوٹا رستہ ہو، اور آزو بازو کانٹوں کے جھاڑیاں ہو، کانٹوں کے جھاڑ آزو بازو ہو،
اور اس راستے سے آپ گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو اپنے پورے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کپڑے کہیں کاٹیوں کے اندر پھنس نہ جائے، جس کی وجہ سے کپڑے پھٹ نہ جائے، بچ بچا کر اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ اسی کا نام ہے، یہ دنیا ہے، یہاں دائیں بائیں انسان کو خواہشات، اللہ کی نامرضیات، اللہ کے حکم کے خلاف شیطانی والے اعمال سب کچھ دعوت دیتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے کہ تم ہمیں اپنا لو، ہمیں اختیار کر لو۔ ایک مومن بندہ اس دنیا سے گزرے گا تو اسی طرح اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے اعمال کو بچا کر، اپنی زندگی کو بچا کر گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ راستے سے کامیاب اور کامران ہو کر گزرنے والا شمار کیا جائے گا۔ تو رمضان کے روزے رکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس واسطے رکھوا رہا تاکہ ہمارا کھانا پینا چھڑ جائے۔ اللہ کو کھانا پینا چھڑانا مقصد نہیں ہے، اللہ کو مقصد یہ ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں اور اس نظام کے نتیجے میں، اس ٹریننگ کے نتیجے میں انسانوں کا ذوق بنے، انسانوں کا مزاج بنے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 10 سے 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ایک عمل کریں گے تو اس عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے بارے میں اس واسطے فرمایا کہ روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہے، روزے کے اندر اپنی تعریف کرانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ روزہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے واسطے روزہ نہیں رکھتا۔ وہ کیسے دنیا والوں کو دکھانے کے واسطے روزہ نہیں رکھتا؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی ایک روزے دار ہے، چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، شریعت پہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن وہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں وہ گھر میں اپنے بیٹھا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، دن ختم ہونے جا رہا اور شدت کی پانی کی پیاس اس کو ہو رہی، اور اتنی زیادہ پانی کی پیاس ہو رہی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ چاہے تو فریج کھول کر پانی کا باٹل نکال کر پانی پی لے سکتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ ماں دیکھنے والی ہے، نہ باپ دیکھنے والا ہے، نہ بھائی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک معمولی درجے کا مسلمان بھی چاہے کتنی بھی شدید پیاس اس کو کیوں نہ لگی ہوئی ہو، وہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے والا ہوں۔ تو یہی وہ عمل ہے، یہی ادا اللہ کو پسند آتی ہے، اور اسی وجہ سے روزے کے بارے میں کہا گیا کہ روزے کے اندر دکھاوا نہیں پایا جاتا، لوگوں کے اندر روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس واسطے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود روزے دار کو بدلہ قیامت کے دن دوں گا۔ اور اللہ روزے دار کو کیا بدلے دیں گے، اتنا حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو اپنے نبی کی ان باتوں پر یقین ہو جائے اور 100% یقین ہو جائے تو بہانے بنا کر روزے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جنت کا ایک دروازہ بنائے رکھے گا جس کا نام باب الریان ہوگا۔ ریان کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا، یعنی پیاسوں کو پلانے والے کو ریان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے پہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ دنیا میں جو روزے دار تھے وہ کھڑے ہو جائیں، تو دنیا کے جتنے روزے دار ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور فرشتہ کہے گا کہ تم جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو جتنے روزے دار رہیں گے اس باب الریان سے، ریان نامی دروازے سے داخل ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو سیراب کرے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایک دسترخوان لگائیں گے جس میں جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین نعمتوں کو جنت کے ان روزے داروں کے سامنے دسترخوان پہ رکھی جائیں گی، اور یہ کہا جائے گا کہ تم دنیا میں ہمارے لیے بھوکے تھے لہٰذا کھاؤ، دنیا میں ہمارے لیے پیاسے تھے لہٰذا پیو۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کے اس دسترخوان پر روزے داروں کو ایسی غذائیں اور ایسی نعمتیں کھلائیں گا کہ جن نعمتوں کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور جن نعمتوں کے بارے میں کسی کے دل میں خیال تک پیدا نہیں ہوا کہ ایسی بھی نعمتیں ہوتی ہیں۔
دنیا میں معمولی رمضان کے اندر کوئی دعوت دیتا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑ کر جاتے ہیں کہ رمضان میں دعوت ہے، افطار کی دعوت ہے، اس قسم کے پکوان ہوں گے، ایسا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ لیکن رب العالمین خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ میں روزے داروں کو جنت میں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤں گا اور ایسی نعمتیں کھلاؤں گا کہ جن نعمتوں کے بارے میں کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان روزوں کو رکھنے والے بنے اور بہانے بنا کر اپنے آپ کو روزوں سے بچانے والے نہ بنے۔ یہ سوچے کہ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، میری اس میں ملکیت نہیں ہے، میں کل مر جاؤں گا تو میں مٹی میں مل جاؤں گا اور مٹی مجھے کھا کر ختم کر دے گی، کل قیامت کے دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ اس جسم کو اللہ کی مرضیات کے مطابق لگانا، اس جسم کو اللہ کی مرضیات کے مطابق چلانا، اس جسم کو اللہ کی مرضیات میں کھپانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے روزے کے ذریعے انسانوں کو بتایا کہ تمہارے ہر عمل میں اخلاص آنا چاہیے۔ تم دنیا میں جو عبادت کرو، جو کام کرو، جو عمل کرو، اس واسطے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے واسطے کوئی کام مت کرو، لوگوں کی تعریفیں سننے کے واسطے کوئی کام مت کرو، اپنی میجارٹی، اپنی طاقت، اپنی تعداد بتانے کے واسطے کام مت کرو، بلکہ ہر کام کرو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، میں وہ کام کرنے والا بنوں گا، اللہ پھر اس کے اثرات انسان کے اندر ظاہر کریں گے، اس کام کے اثرات اللہ ظاہر فرمائیں گے، اس کی برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ یہ اسلام کے ایک اہم ترین فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے دار کے لیے بہت ساری بشارتیں، بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے وعدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو خاص کر 5 چیزیں دی ہے جو کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے میں ہمارا معدہ خالی ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو نکلتی ہے۔ عام طور پر ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ روزے دار بات کرتا ہے تو روزے دار کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے، جو ظاہر سی بات ہے انسان کو پسند نہیں آتی۔ لیکن اللہ نے روزے دار کی عظمت کو بتانے کے لیے اور روزے کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تاکہ روزے داروں کو اس بو کی وجہ سے خفت اٹھانا نہ پڑے، شرمندگی محسوس کرنا نہ پڑے کہ میرے منہ سے بو نکل رہی، بلکہ وہ تصور لائے کہ یہ میرے منہ سے نکلنے والی بو میرے پروردگار کو اتنی زیادہ پسند ہے، وہ اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رہتا ہے تو روزہ جب تک پورا نہیں ہو جاتا، افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے حق میں استغفار کرتی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہے۔ تیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان فرمائی کہ رمضان میں روزے دار کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں کہ ٹھہر جا، ان قریب میرے بندے اپنی تھکاوٹوں کو دور کر کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزے کی حالت میں تھک بھی جاتا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہوتا، کام کرنے کی قوت بھی نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جسم کمزوری محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، دن میں رات کو تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور پورے پابندی کے ساتھ اعمال کو انجام دینے کی فکر کرتا ہے، یعنی رمضان میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو کھپانے کا مہینہ ہے، اعمال میں تھکا دینے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آگے کے مہینوں میں اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو رمضان میں مسلسل عبادتیں، تلاوت ہے، روزہ ہے، دعا ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، خرچ کرنا ہے، تو یہ مسلسل اعمال بندہ کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت روزے دار کے لیے روزانہ سجائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔
تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ شب قدر ہوگی کہ جس میں روزے داروں کو اجر دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، معمول دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر دیتا ہے تو آخر میں جب کام پورا ہوتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کام پہ جاتا ہے، صبح سے لے کے 5 بجے تک کام کرتا ہے، تو جب کام سے اترتا ہے اس کا محنتانہ اس کو دیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ اس کو دیا جاتا ہے، اس کی اجرت اس کو دی جاتی ہے۔ 30 دن جو اللہ کی مزدوری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں، جیسا کرنے کو کہا ویسا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں نہ میں اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے پیتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے سوتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ 4 بجے اٹھو سحری کرو، 4 بجے اٹھ کے سحری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا فجر کا وقت ہو گیا، کھانا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ رات میں آؤ اور میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 20 رکعت نماز پڑھو، پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اپنی مرضی کو بندہ رمضان میں مٹا دیتا ہے۔ تو جب رمضان ختم ہوتا ہے تو آخری جو عید کی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو 1 مہینہ اللہ کی مزدوری کیے تھے ان کو اجرت دیتا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت رمضان کی یہ ہے، اللہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ بندے یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والے بنے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ رمضان کے روزے ایک اہم ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے ان روزوں کے ذریعے جہاں بہت ساری چیزوں کی انسانوں کو تربیت دی جاتی ہے، وہیں صبر کی تربیت دی جاتی ہے، برداشت کرنا، قابو میں اپنے آپ کو کرنا۔ رمضان کے مہینے میں لوگ کثیر تعداد میں مسجدوں کو آتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے ملتا جلتا ہو۔ ہر آدمی 50 لوگ 100 لوگ نماز پڑھنے والے آ رہے، 50 لوگوں کا مزاج الگ ہوگا، 50 لوگوں کی رائے الگ ہوگی۔ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرنے پہ مصر نہیں ہونا، ہر آدمی اپنی بات چلانے پہ مصر نہیں ہونا۔ اجتماعی طور پر جو سب کی سہولت جس میں ہو، سب کا فائدہ جس میں ہو، ان چیزوں کو کرنے والے بننا، لوگوں کے مزاج کو برداشت کرنا، لوگوں کے لہجے کو برداشت کرنا، لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑے، کوئی تم سے لڑائی کرے تو تم لڑائی کا بدلہ لڑائی سے مت دو، بلکہ تم یہ کہو کہ انی صائم، کہ بھائی میں لڑوں گا نہیں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے میں رہ کر کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا، کسی سے لڑائی نہیں کروں گا، کوئی گالی دیا تو پلٹا کے گالی نہیں دوں گا، کوئی میرے اوپر غصہ ہوا تو میں اگر واقعی اس کو دبانا ہے تو اپنے آپ کو قابو میں کر لوں گا، تاکہ اللہ مجھ کو اس کا بدلہ دے دے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں صبر کی بھی تلقین کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ہم اس بات کا مزاج بنانا کہ رمضان کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات میرے اس میں سہولت نہیں دکھ رہی، لیکن میری سہولت کبھی بھی نہیں دیکھنا، عمومی لوگوں کی سہولت جس میں ہے اس کو ہم اختیار کرنے والے بننا۔ اگر یہ مزاج ہمارا بنے گا تو رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم صحیح معنی میں رمضان کے تربیت والے اثرات کو انسانی زندگی میں ظاہر کرنے والے بنیں گے۔ علماء نے، مشائخ نے، اللہ والوں نے کہا ہے کہ اگر روزے کو واقعی اللہ کے یہاں قابل قبول بنانا ہے اور روزے کا فائدہ اٹھانا ہے تو 6 کام ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے، 6 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں روزہ واقعی روزہ بنتا ہے۔ ورنہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم من لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اس واسطے کہ جاگنا مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے، بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے اعمال کرنا مقصد ہے۔ تو علماء نے، مشائخ نے کہا پہلا کام آنکھوں کی حفاظت کرنا، روزے کے اندر آنکھوں کی حفاظت کرنا، کہ آنکھ جہاں استعمال ہونا چاہیے وہیں استعمال ہونا، اگر آنکھ غلط ہوگی روزے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، زبان کا استعمال صحیح ہونا، زبان سے اب تک گالی دیے، گلوچ دیے، جھوٹ بولے، غیبتیں کرے، برائیاں کرے، لعن طعن کرے، روزے کی حالت میں کریں گے تو روزے کی روح ختم ہو جائے گی اور ہم صرف بھوکے پیاسے رہنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو روزے میں دوسرا کام کرنا، زبان پر تالا لگا لینا، زبان پہ پابندی عائد کر لینا، زبان پہ جہاں بولنا ہے وہاں بولنا، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں نہیں بولنا، غیر ضروری بیٹھ کر غیبتیں نہیں کرنا، غیر ضروری بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولنا، غیر ضروری بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانے والے نہ بننا۔ تیسرا کام رمضان کے اندر کانوں کی حفاظت کرنا، رمضان میں جو چاہے سنتے رہے، گانے سنے، برائیاں سنے، گالیاں سنے اور غیر ضروری چیزیں سنتے رہے، لیکن رمضان میں کانوں کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد چوتھا کام اپنے اعمال کا، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنا،
آنکھ کی حفاظت کیے، نہ ٹی وی دیکھے، نہ موبائل غلط استعمال کرے، نہ غیر ضروری چیزوں کو دیکھے، زبان کا استعمال کرے صحیح، کان کا استعمال کرے، ہاتھ صحیح استعمال ہونا، پیر صحیح استعمال ہونا، یعنی مسجدوں کو جانے میں استعمال ہونا، اطاعت والے کاموں میں استعمال ہونا، ناجائز حرام کاموں میں نہ ہاتھ استعمال ہو نہ پیر استعمال ہو۔ اس کے بعد روزے کی حفاظت کرنے والے پیٹ کی حفاظت، پانچواں عمل ہے پیٹ کی حفاظت، تو اس کے بعد روزے کا فائدہ ہوگا۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھا لینا افطار میں کہ تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے، یا سحری میں اتنا زیادہ نہیں کھا لینا کہ فجر کو آنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے پاس ایسا ہے کہ افطار میں اور افطار کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ دن بھر جو بھوکے رکھے تھے اس سے 3 ٹائم اضافہ ہو جاتا ہمارا، ایک ٹائم چھٹا تو ایک ٹائم کا چھٹنے کا بدلہ اتنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ نہ مغرب کی نماز کو آتے نہ تراویح کو آنے کے واسطے تیاری ہوتی۔ تو یہ عمل نہیں ہونا ہمارا کھانا ایسے ہونا تاکہ ہم کو توانائی بھی مل جائے، قوت بھی مل جائے اور عبادت کے لیے ہم تیار ہو۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ افطار کرے، افطار کے بعد کھانا کھائے تو کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ بس بستر پر لیٹ گئے، اب اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور چھٹواں عمل یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی فکر کرنا کہ اللہ میرے عمل کو قبول کر لے، میری حیثیت جو تھی، میری جو ذمہ داری تھی ادا کرنا، ایک عمل کو میں نے انجام دیا ہے، معلوم نہیں کہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ ابو الفضل تابعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس نظام تھا کہ رمضان کے آنے سے کئی مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان عطا کر دیجئے، اور رمضان کے جانے کے بعد کئی مہینوں تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کو قبول کر لے، ہم نے جو عبادت کی ہے، جو اعمال کیے ہیں، جو اذکار کیے ہیں، جو تلاوت کی ہے، وہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ تو بہرحال یہ چند کام ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ واقعی روزہ ہوگا، اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں عطا فرمائیں گے۔ ہم روزے کی جو اللہ تبارک و تعالی نظام رکھا ہے اس کو سمجھے۔ روزے کے مسائل ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مسائل بتائے بھی جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے مسائل ہم کو پورے معلوم ہوں گے۔ یہ تو آپ نے فضیلت سنی، مسائل پوچھے علماء سے، مسائل پوچھ کر عمل کرنے والے بنے، اور رمضان کے 1 مہینے کو ہم فارغ کر لے کہ ہم عبادت کریں گے اور اعمال انجام دیں گے۔ آپ کی ڈیوٹی برابر ڈیوٹی جاری رہے گی، آپ کا جو کام ہے وہ کام ہوتا رہے گا، کام چھوڑیے مت، لیکن یہ نظام بنانا کہ زیادہ سے زیادہ میں مسجد میں وقت گزارنے والا بنوں، میں اعمال میں وقت گزارنے والا بنوں، اور مسجد کے ذمہ داروں کی بھائی یہ کام ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والے مصلیوں کو سہولت فراہم کرنا، راحت فراہم کرنا، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رمضان میں اعمال کو انجام دینے والے بننا۔ مسجد کے دروازے ان کے واسطے بند نہیں کر دینا، مسجد کے فان ان کے واسطے بند نہیں کر دینا۔ روزے دار ہے وہ مسجد میں رہیں گے، اعمال کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، اخراجات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام بھی فرمائے گا۔ ہم کنجوسی بخیلی کر کے لوگوں کے اوپر تنگی کرنے والے نہیں بننا، یہ ہمارا مزاج اور یہ ہمارا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فائدے عطا کریں گا۔ تراویح کو چھوڑنے والے نہ بنے، ہرگز بھی۔ آپ یہ عہد کر لے کہ 30 دن 30 راتوں کی برابر میں انشاءاللہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کروں گا۔ میں چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک جو تراویح کا نظام ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی میرے اوپر طبیعت میری نہ چاہتی ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ تو پھر میرے بھائیوں، اس کے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔